السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کل تک تو یہ ایک بمپی روڈ ٹو پیس تھا، اب ایک میزائل کے نتیجے میں یہ روڈ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ایک پریشان کن چیز ہے، کیونکہ اس سے صرف ایک پوائنٹ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس سے ملک متاثر ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ اپریہنشنس تو ایسی تھیں کہ یہ سپوائلرز بھی بے شمار ہیں بیچ میں، اور ان سپوائلرز نے جیسے لیبنان میں رول پلے کر رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے، تو یقیناً بارہا ایران کہہ چکا ہے کہ اس کے انٹرسٹ اور اس کے بہت سارے مفادات ان ملکوں کی سلامتی کے ساتھ بھی جڑے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بار بار اس معاہدہ جو MOU سائن ہوا تھا، اس MOU کی دوسری کلاس کے اندر لیبنان میں جنگ بندی کرنے کی طرف سب سے پہلی بات کی گئی تھی، اور اس پہ امریکہ نے بھی کمٹ کیا تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے گی اور اسرائیل کو باز رکھا جائے گا کہ وہ یہاں حملے اب نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ کہ ایک مسلسل یہ، دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ کلازز اس MOU میں کہ جو بالکل ڈسکرپشن مانگ رہی تھیں، انٹرپریٹیشن ان کی اپنی اپنی کی جا رہی ہے، بالکل ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ اس کا بھی نقصان ہوا ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کی روح سے یہ کہ ایران یہ کہتا ہے کہ سوائے عمان کے کوئی اور اختیار ہی نہیں رکھتا، کسی طرح کا بھی حق ہی نہیں رکھتا اس آبنائے ہرمز پر، جس کے اوپر لڑائی اور کانسنٹریشن رہی ہے لڑائی کی، جبکہ اس آبنائے ہرمز کے اندر کم از کم 4 اور ممالک بھی شامل ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے ان کی، تو یہ ان کے لیے یعنی ایک طرح سے مسلسل سلامتی کا۔ دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ ایران اس بہانے سے آبنائے ہرمز پر اپنے اختیار کے بہانے سے مختلف ٹینکروں سے یا دیگر ممالک سے ٹیکسز وصول کر رہا ہے، اور یہ سراسر آبنائے ہرمز کے آزادی یا وہاں پہ کام کرنے والے وہاں پہ ان ممالک کی جو تجارت ہے اس کے اوپر ایک قدغن ہے جس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یوں یہ ٹریگر کر جاتی ہے، اور پھر کل یہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے جس میں پہلے ان ٹینکرز کو اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جواب میں 85 مقامات پر امریکن فورسز نے حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں کئی مقامات پر نقصان بھی ہوا، جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس جنگ کے کئی اثرات ہوں گے۔